ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کا بیان اور تفسیر کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں ایک رسول کے پیدا ہونے کی دعا فرمائی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو ان لوگوں پر ایک تو تیری آیات کی تلاوت کرے اور پھر ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے اور ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مکۃ المکرمہ میں اہل مکہ میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مولا کریم مکہ میں اہل مکہ میں سے ایک عظیم رسول بھیج، تو اس کے اوپر کہ اس رسول سے مراد جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمام جتنے بھی مفسرین ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس دعا میں جس رسول جس کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اجماع جو ہے یہ بذات خود ایک حجت ہے کہ تمام مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ میں سے جس رسول کے لیے دعا کی تھی اس رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں۔ اور امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور اس وقت جب میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے، نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، یعنی جن کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جی، جس وقت جو ان سے جی، اور اس وقت جب میں اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اس وقت حضرت آدم جو ہیں وہ اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، اور میں اس وقت بھی اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا گیا ہوا تھا کہ میں ہی وہ ہوں جس کے اوپر نبوت کا سلسلہ جن کے بعد ختم کر دیا جائے گا، خاتم النبیین۔ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام
تشریف لانا تو دور کی بات، اب بھی ان کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ان کی مٹی گوندی ہوئی تھی جن سے۔ اس وقت بھی میں اللہ کے نزدیک آخری نبی تھا جی۔ اور میں تم کو اپنی ابتدا کی خبر دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ کون سی دعا؟ یہی دعا جس دعا کا یہاں ذکر کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم والحکمت ویزکیہم، کہ اے ہمارے رب، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو نہ صرف تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائیں اور ان کو کتاب کا علم دیں، بلکہ حکمت بھی سکھائیں اور ان کو پاک صاف کر دیں۔ تو تمام مفسرین کے نزدیک یہ جو دعا جس رسول کے لیے کی گئی تھی وہ پوری ہوئی تاجدار دو جہاں شاہ سوری نامہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی ابتدا کی خبر دیتا ہوں کہ سنو، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں، اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ وہ نظارہ ہوں میں اپنی ماں کا کہ جن سے ایک نور نکلا تھا میری پیدائش کے وقت، ایک نور ایسا نکلا کہ جس کی روشنی میں ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے، شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یعنی میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت، ایک اور روایت میں ہے کہ شام کے محلات اور استنبول کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ تو جن کی والدہ ماجدہ کی نگاہ کا عالم یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کہ وہ مکہ شریف سے استنبول کے اونٹ اور شام کے محلات دیکھ رہی تھیں، ان کی تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا آپ سرکار کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا یہ جو دعا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے کی تھی، مکہ والوں کے لیے، اہل مکہ کے لیے۔ اور مکہ میں، مکۃ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں مبعوث فرمایا۔